بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جناب، پروگرام ہے کیپٹل ویو، میں ہوں نازیہ خان۔ آج کی ٹاپ سٹوریز میں سب سے پہلے ہم بات کریں گے حکومت اور پی ٹی آئی کے مابین کل جو اہم مذاکراتی دور ہوا، تیسرا دور خوشگوار ماحول میں ہوا۔ کچھ اہم نکات پر اتفاق بھی ہوا، لیکن جسے کہا جاتا ہے نا کہ کلی اتفاق ہونا، وہ ابھی تک سامنے نہیں آیا ہے۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب نے جب میڈیا ٹاک کی آفٹر مذاکرات، انہوں نے کہا کہ مذاکرات میں مثبت پیش رفت ہوئی ہے اور بات آگے بڑھی ہے۔ آج پروگرام کے پہلے حصے میں ہم بات کریں گے کہ بات کس حد تک آگے بڑھی ہے، مذاکراتی عمل کیا مزید آگے ہم جاری رکھیں گے، یہ مذاکراتی عمل جاری رہے گا، اس کے کیا نتائج سامنے آ سکتے ہیں، یہ اونٹ آخر کس کروٹ بیٹھے گا۔ پھر پروگرام میں آگے چل کے ہم بات کریں گے عمران خان صاحب کی عدالتوں میں زیر سماعت مقدمات کے حوالے سے۔ آج آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں 8 زیر جو سماعت مقدمات ہیں، اس میں عبوری ضمانت کے سلسلے میں عمران خان صاحب کو پیش ہونا تھا، لیکن وہ پیش نہیں ہوئے۔ ان کی لیگل ٹیم وہاں پر موجود تھی لیکن وہ خود نہیں آئے۔ عدالت نے اس حوالے سے ڈسپلیجر بھی شو کیا ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ عدالتوں کا اس طرح سے مذاق نہیں اڑانا چاہیے، اور کل ان کو ایک موقع پھر دیا ہے کہ وہ بذات خود وہاں پر موجود ہوں تاکہ ان مقدمات کو آگے بڑھایا جا سکے۔ اس کے علاوہ جو سب سے اہم چیز ہے جو میں پروگرام میں آج ضرور اس حوالے سے بات کرنا چاہوں گی کہ ہم دیکھ رہے ہیں سیاسی بے چینی بھی ہے، معیشت بھی ہماری جو ہے وہ تگڑی نہیں ہے، لیکن ان تمام تر مسائل کے باوجود جو حکومتی عزم ہے اور جو حکومت کی عوام دوست پالیسیز ہیں، اس میں ہمیں کوئی بھی دراڑ نظر نہیں آ رہی، اس میں ہمیں کہیں پر بھی حکومت جو ہے وہ تزلزل نظر نہیں آ رہی۔ یہی وجہ ہے کہ حکومت کی کسان دوست پالیسیز کی جو ثمرات ہیں وہ اب سامنے آنا شروع ہو چکے ہیں۔ اس سال گندم کی ریکارڈ پیداوار ہوئی ہے جو کہ گزشتہ 10 سالوں کی نسبت میں سب سے زیادہ ہے۔ یقینی طور پہ یہ ایک قابل ستائش بات بھی ہے اور یہ حکومتی عزم کی ایک عکاس بھی ہے اور دلیل بھی ہے۔ پروگرام میں اس حوالے سے بھی ہم ضرور بات کریں گے، اور اس کے علاوہ افغانستان بھی آپ کو لیے چلیں گے جہاں پر وزیر ان کا جو خارجہ ہیں امیر خان متقی صاحب، مولوی امیر خان متقی صاحب، ان کا ممکنہ دورہ پاکستان، اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے۔ آج ساتھ ہی ساتھ آزادی صحافت کا عالمی دن بھی منایا جا رہا ہے، اس پر بھی ہمارے جو صحافی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، سینئر صحافی، ان سے بھی اس حوالے سے کی رائے لیں گے۔ پروگرام میں اپنے جو مہمان ہیں ان کو متعارف کروا دیتی ہوں تاکہ ڈسکشن کو آگے لے کر جا سکیں۔ سب سے پہلے مجھے اسلام آباد اسٹوڈیو میں جوائن کر چکے ہیں رشید صافی صاحب، سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ بہت شکریہ صافی صاحب، آپ نے ٹائم نکالا اور یہاں پر تشریف لائے۔ اس کے علاوہ ہمایوں خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر تجزیہ کار ہیں۔ بہت شکریہ ہمایوں خان صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اس کے علاوہ لاہور اسٹوڈیو میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں سلمان غنی صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، سینئر صحافی ہیں اور سینئر تجزیہ کار ہیں، ملکی اور غیر ملکی معاملات پر بڑی گہری نظر رکھتے ہیں۔ بہت شکریہ سلمان صاحب، آپ نے ٹائم نکالا سر۔ اچھا، پروگرام کو میں سب سے پہلے آپ لوگوں کی اجازت سے اگر سلمان صاحب سے ہم آغاز کریں۔ سلمان صاحب، ہم نے دیکھا تیسرا دور ہوا ہے حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان۔ سر، اب تک کی جو پیش رفت سامنے آئی ہے، جو مذاکرات ہوئے ہیں، ان پر سر آپ کا تجزیہ چاہوں گی، اور کیا یہ جو مذاکرات تھے کیا یہ حتمی تھے یا یہ دور ابھی آگے چلے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ نازیہ۔ پاکستان کی سیاسی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اصل مسئلہ ہوتا ہے مذاکرات کے لیے بیٹھنے کا جی، اور اگر پولیٹیکل فورسز ایک ٹیبل پر بیٹھ جاتی ہیں تو اس کا مطلب 50% مسئلہ حل ہو جاتا ہے، اس لیے کہ کسی تحریک کی بنیاد پر وہ بیٹھتی ہے۔ اور جب بھی سیاسی لوگ بیٹھتے ہیں تو وہ مسئلے کے حل کی طرف پیش رفت کرتے ہیں۔ آپ نے تیسرے دور کی بات کی ہے، تو تیسرے دور کے اندر 2 بڑے پوائنٹس، ان پہ تو اتفاق رائے ہو گیا ہے۔ ٹھیک، 2 بڑے پوائنٹس کیا ہیں کہ ایک تو جو ایک تحریک چل رہی تھی جو پاکستان کی سیاسی تاریخ میں پہلے بھی انتخابات ایک روز میں ہی ہوتے ہیں، قومی اور صوبائی اسمبلی کے، یہ ہماری ایک روایت ہے کہ انتخابات اور پھر انتخابات کے نتائج کی بنیاد پر آگے پیش رفت ہوتی ہے حکومت سازی کے عمل پہ۔ نمبر 1 اس پہ اتفاق رائے ہوا۔ نمبر 2 نگران حکومتوں کی تشکیل پر۔ اب جو تیسرا پوائنٹ ہے وہ ہے تاریخ کیا ہوگی۔ دیکھیں، پاکستان تحریک انصاف کا اپنا ایک موقف ہے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ جی فوری طور پہ اسمبلیاں توڑ دی جائیں اور مئی کے اندر اسمبلیاں توڑ کے تو آگے کی طرف پیش رفت کی جائے۔ وہ ہر حالت میں معاملات ستمبر سے پہلے طے کرنا چاہتے ہیں۔ ستمبر کی کیا اہمیت ہے اس پہ میں آپ کے پروگرام میں ڈسکشن نہیں کرنا چاہتا، ورنہ آپ ہمارے دونوں معزز مہمان سمجھتے ہیں کہ وہ ستمبر پہ زور کیوں دے رہے ہیں، جبکہ حکومت کا موقف یہ ہے اور وہ آئینی موقف ہے کہ ان اسمبلیوں کی ایک معینہ مدت ہے،
وہ مدت اکتوبر میں ختم ہوگی. اب بات یہ کہ کل جب یہ مذاکرات کا تیسرا دور ہوا اس پہ دونوں فریقین نے اپنے اپنے طور پہ میڈیا کا سامنا کیا. شاہ محمود صاحب نے بھی لچک دکھائی, اسحاق ڈار صاحب نے بھی بات کی, اور یوسف رضا گیلانی صاحب نے بھی کہا کہ انتخابی نتائج تسلیم کریں گے, اس پہ بھی اتفاق رائے ہو گیا. بات یہ کہ یہ معاملہ بیسیکلی سیاستدانوں کو طے کرنا تھا. نازیہ, اگر آپ دنیا کی جمہوری تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو دنیا کے کسی بھی ملک کے اندر وہاں کی عدلیہ نے کبھی انتخابات کا انعقاد یا انتخابات کی تاریخ کا تعین نہیں کیا. یہ بنیادی طور پہ کام جو ہوتا ہے وہ الیکشن کمیشن کا ہوتا ہے. اور آج ایک بڑی اہم ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ پاکستان کے الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کو بھجوایا ایک لیٹر جس میں انہوں نے بڑے اہم نکات اٹھائے ہیں کہ دو اداروں کے, دیکھیں اس سے پہلے تو ایک تناؤ کی کیفیت تھی پارلیمنٹ اور عدلیہ کے درمیان. اب یہ الیکشن کمیشن نے جو پوائنٹس اٹھائے ہیں وہ بڑے ویلڈ ہیں. دیکھیں اگر سپریم کورٹ 190 کا استعمال کرتی ہے تو 122 اور 123 کا استعمال الیکشن کمیشن بھی کر سکتا ہے, اور اس کا جو ڈیٹ کا تعین ہے, جو اخراجات کے معاملات ہیں, جو سیکورٹی کے, یہ ساری چیزیں جو ہے یہ پاکستان کے الیکشن کمیشن کی طرف کے ساتھ مشروط تھی. میں سمجھتا ہوں کہ اب بھی یہ معاملات ختم نہیں ہوں گے, معاملات آگے کی طرف چلیں گے, اس لیے کہ اس میں صرف عدلیہ کا دباؤ نہیں ہے, اس میں کچھ پس پردہ فورسز بھی ہیں, اور وہ پس پردہ فورسز کبھی یہ نہیں چاہیں گی کہ پاکستان کے اندر تصادم کی صورتحال ہو, ایک تناؤ قائم رہے اور پاکستان کا جمہوری سسٹم جو ہے وہ اپسیٹ ہو. اس لیے کہ پاکستان کی وہ فورسز جو ہے وہ بھی آئین پاکستان کے ساتھ منسلک ہے. اور میں یہ کہنا درست سمجھتا ہوں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جنرل باجوہ صاحب نے کہا کہ ہم نے تاریخ سے سبق حاصل کیا ہے, ہمیں سیاسی معاملات میں نہیں پڑھنا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان فورسز نے نوشتہ دیوار پڑھا ہے تو پھر پاکستان کی پولیٹیکل فورسز کو ایک مثبت طرز عمل کا اظہار کرتے ہوئے الیکشن کی طرف پیش رفت کرنی چاہیے, اور معاملہ وہی کارگر اور نتیجہ خیز ہوگا جو بیٹھ کے ہوگا. یہ سیاستدانوں نے کرنا ہے, کوئی ادارہ اس میں مداخلت نہیں کر سکتا. ٹھیک. اچھا رشید صاحب, آپ کیا اس بات سے ایگری کرتے ہیں کہ یہ مذاکرات اب آگے چلیں گے, اور جو پولیٹیکل میچورٹی ہمیں نظر آ رہی ہے کہ کم سے کم وہاں بیٹھے ہیں, مذاکرات خوشگوار ماحول میں ہوئے ہیں, دو اہم نکات پر اتفاق بھی ہوا ہے, ایک اہم نکتہ ہے ڈیٹ جس پر اتفاق نہیں ہے, آپ کو لگتا ہے یہ مسئلہ بھی جلد حل ہو جائے گا؟ سب سے اہم بات جو سلمان صاحب نے بھی بتائی آپ کو اور ہمیں بھی وہ بات سمجھائی کہ مذاکرات ہی اس پورے جو قضیہ ہے, یہ جو تنازع ہے, اس کا حل مذاکرات ہی ہے, سیاسی ڈائلاگ ہے. سب سے اہم بات اور خوشی کی بات یہی ہے کہ وہ ڈائلاگ اس کا آغاز ہو چکا ہے, اور اس کے کئی ادوار بھی آپ بتا رہی تھی کہ ہو چکے ہیں اور ہم دیکھ بھی رہے ہیں. اب ایک بات جس پہ دونوں فریقین تقریباً مطمئن ان کا اتفاق ہے کہ کچھ نکات پہ ان کا اتفاق ہو چکا ہے. اب جس طرح خان صاحب کو الیکشن کی جلدی ہے, اگر وہ لچک کا مظاہرہ کریں گے تو میرے خیال میں وہ مسئلہ بھی حل ہو سکتا ہے, اور مذاکرات کو ہم بامانی بھی قرار دے سکتے ہیں اور بامقصد اور نتیجہ خیز بھی ہو سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ جو تاریخ پہ اور جو جلد انتخابات کا اصرار ہے, جو رٹ ہے, اگر اس کو تھوڑا سا وہ کم کرے تو ہو سکتا ہے کہ ہم آگے بڑھیں. لیکن ہم اس فورم پہ کئی دفعہ کہہ بھی چکے ہیں اور یہ لکھتے ہوئے اور کہتے ہوئے تھک گئے ہیں کہ یہ بات جو عمران خان صاحب اور ان کو جماعت کو بہت دیر سے سمجھ آئی کہ مذاکرات ہی مسائل سے نکلنے کا رستہ ہے. وہ بہت دیر سے وہ چیز شروع ہوئی, لیکن حوصلہ افزا بات یہ ہے کہ ایٹ لیسٹ اس میں پیش رفت ہو رہی ہے. اس میں کچھ منفی بیانات آج بھی پی ٹی آئی کی طرف سے سامنے آئے ہیں, لیکن حکومت کا شروع دن سے یہی طرز عمل تھا اور یہی آفر تھی کہ آپ آئیں, میز پہ جب بیٹھیں گے تو پھر تبھی معاملات حل ہوں گے. کچھ مسائل بلکہ بیشتر مسائل حل ہو چکے ہیں. اگر فردر جو صرف ایک تاریخ کی بات ہے اس پہ اگر اتفاق رائے کچھ لو دو کی پالیسی اگر اختیار کی جائے گی دونوں طرفین سے, تو میرے خیال میں مذاکرات ہی ان مسائل کو حل کرنے کا واحد رستہ ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس دروازے کو بند کیا جائے گا تو حکومت کے پاس کیا رستہ ہے وہ بھی ہمیں سمجھ نہیں آ رہا, اور اپوزیشن کی جو سب سے بڑی جماعت ہے جو دعوے دار ہے پی ٹی آئی بھی ہمیں یہ نہیں بتا سکتی کہ چلے آپ مذاکرات نہیں کرتے تو کیا کرتے. وہ وہی ڈیڈ لاک کی پوزیشن ہوگی جس کا نقصان جو ہے وہ پارلیمانی, آئینی اور جمہوری اداروں کو ہو رہا ہے.
سلمان صاحب نے نشاندہی کی کہ الیکشن کمیشن نے آج رجوع کیا ہے سپریم کورٹ سے اور ان کو کہا ہے باقاعدہ تحریری طور پہ کہ 14 مئی کی جو آپ نے تاریخ دی ہے سپریم کورٹ نے جو تاریخ اناؤنس کی ہے دراصل یہ ان کا مینڈیٹ نہیں ہے. اس پہ بھی رجسٹرار آفس سے کچھ اعتراضات ابھی لگے ہیں اس آئینی درخواست پہ بھی کہ اس میں ایک فریق جو پی ٹی آئی کا جو ایک پٹیشنر تھا ان کا نام غالباً مینشن نہیں تھا, اس پہ اعتراض ہوا ہے, لیکن ایک سلسلہ وہاں پہ بھی سٹارٹ ہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ پارلیمان کے اندر بھی گرما گرم بحث جو ہے اس پہ ہو رہی ہے, اور جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین صاحب کا جو آج ایک ان کی طرف سے جو ایک بیان سامنے آیا ہے وہ بھی بہت اہم ہے, اور جو 4 مئی کو پارلیمان کا مشترکہ اجلاس جو طلب کیا گیا ہے وہ بھی انتہائی اہمیت کا حامل ہے. تو ہمارے ارد گرد سیاست میں بہت کچھ ہو رہا ہے. سیاستدانوں نے اگر ہوش کا دامن ہاتھ سے چھوڑا اور وہی جوشیلے انداز میں سیاسی امور کو اپنی مرضی کے مطابق حل کرنے کی کوشش پر بضد رہیں تو پھر مسئلہ مزید بگڑے گا. ہوش مندی کا مظاہرہ کرنا ہوگا, جس طرح آج عوامی نیشنل پارٹی کی قیادت میں ایک پی سی ہوئی اور اس میں کئی سیاسی جماعتوں نے شرکت کر کے اسی بات پہ زور دیا کہ تمام سیاسی مسائل کا واحد حد مذاکرات ہے اور صرف مذاکرات رہیں گے. اگر اس بات سے اگر ہم ہٹیں گے تو میرے خیال میں یہ نہ صرف ملک و قوم کے ساتھ زیادتی ہوگی بلکہ سیاسی جماعتیں خود اپنے پاؤں پہ کلاڑی بھی ماریں گی. اور صافی صاحب عوام کے ساتھ سب سے بڑی زیادتی ہوگی جو اور بھی بڑے مسائل ہیں جو حل طلب ہے. بالکل ٹھیک. ہمارے صاحب آپ اب تک کی پیش رفت دیکھتے ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے تو ابھی مذاکرات شروع بھی نہیں ہوئے تھے, انہوں نے کہنا شروع کر دیا تھا کہ مذاکرات اگر ناکام ہوتے ہیں تو ہم احتجاج کریں گے اور سڑکوں پر آئیں گے. اس طرح سے تو مذاکراتی عمل مشکل تھا آگے چلنا, لیکن اس کے باوجود بھی ہم نے دیکھا کہ 3 راؤنڈز ہوئے اور بڑے ہی خوشگوار ماحول میں ہوئے, حکومتی لچک ہمیں نظر آئی ہے. اب آپ کو نہیں لگتا کہ پی ٹی آئی کی جانب سے مزید لچک دکھانے کی ضرورت ہے تاکہ جو ایک آدھ نقطہ رہ گیا ہے اس پر افہام و تفہیم کے ساتھ جو ہے وہ اس کا حل نکالا جا سکے اور ملک کو صحیح ڈائریکشن میں ڈالا جا سکے؟ ایسا ممکن ہوتا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیں, میں شروع اس کو جو ہے نا ایک نیگیٹو کوٹ سے کروں گا. جرمنی کا ایک بڑا مشہور فلاسفر تھا جارج ولیم فریڈرک ہیگل, اس نے کہا تھا man has learned what has man learned from the history, man has learned nothing from the history. word nothing کا تھا کہ ہم اپنی جو پاسٹ کی ہماری مثالیں ہیں اس سے ابھی تک ہم نے کچھ سیکھا نہیں. یہ نیگیٹو سینس میں بات شروع کی, لیکن میں آؤں گا پازیٹیو سینس کے اوپر کہ یہ اس وقت کا اگر پورا کرائسس دیکھا جائے جو 1 سال سے زیادہ کو عرصہ گزر چکا ہے موجودہ حکومت کا, اور اس میں جو اپوزیشن کا رول رہا جو کہ نارملی اپوزیشن کا ہونا چاہیے کرٹیسائز کرنا, لیکن وہ اس کے کرٹیسائز کرنے کے طریقے جو تھے وہ بڑے نان ڈیموکریٹک تھے. نان دی لیس اس کی بھی اگر کسی اسٹریچ آف امیجنیشن میں لے جائیں تو اجازت ہوگی یا ہو سکتی ہے. تو اس میں پی ٹی آئی نے اپنے تمام حربے استعمال کر لیے جو کہ وہ کر سکتے تھے. انہوں نے دھرنے کو بھی کوشش کی, انہوں نے جو ہے وہ سول نافرمانی کی اوپر بھی گفتگو کی, انہوں نے جو ہے ان کے وزراء نے پروونشل وزراء جو جب تک وہ تھے انہوں نے آئی ایم ایف کو خط تک لکھ دیے باوجود اس کے کہ وہ ان کا اپنا بھی ملک ہے, سوچے سمجھے اس کے تحت بغیر سوچے سمجھے کہ جو ڈیل ہو رہی تھی وہ اسٹیٹ کے ساتھ ہو رہی تھی یا جو پاکستان کے ساتھ ہو رہی تھی, پی ایم ایل این کے ساتھ نہیں ہو رہی تھی یا پی ڈی ایم کے ساتھ نہیں ہو رہی تھی. ان ساری کرائسس کے بعد اب ہم جس نہج پہ آج آ چکے ہیں مجھے اس میں پازیٹیوٹی لگ رہی ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ تیسرا دور جو ختم ہوا کل رات کو جو ہے جب اسحاق ڈار صاحب نے پریس کانفرنس کی رات کے وقت, انہوں نے کہا کہ ایک بڑے اچھے ماحول میں ہوئی, اس کے اوپر بھی بڑے اعتراض ہوئے کہ اچھا ماحول کیا ہوتا ہے, الٹیمیٹ رزلٹ نہیں ہے. ان کا مثبت پیش رفت ہوئی ہے اور بات آگے بڑھی ہے, اور بات بڑی, اور اس کا آپ نے ذکر بھی کیا اور سب نے کیا کہ ایک چیز کے اوپر اتفاق رائے ہو گیا ہے کہ ایک وقت میں الیکشن ہونے چاہیے. دیکھیں اگر حکومت کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو حکومت مسلسل 12 اس چیز کے اوپر کہہ رہی تھی کہ اگر ایک وقت میں الیکشن نہیں ہوں گے تو اس کا رزلٹ کوئی مانے گا نہیں. اور بھائی صاحب ایک بڑی اہم بات, سوری ٹو انٹرپٹ یو, کہ اس پر بھی اتفاق ہوا کہ جو بھی رزلٹ آئے گا اس کو تسلیم کیا جائے گا. یہ بھی ایک بڑا اہم نقطہ تھا جس پر ہو گیا. یہ بھی بہت اچھا سمبولیکلی بڑا اچھا نقطہ تھا. شروع میں نیگوسیشن کے اندر اس قسم کی گفتگو ہوتی ہے اور اللہ کرے کہ یہ قائم بھی رہے. ہسٹری ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اس پہ قائم نہیں رہتے کبھی بھی, لیکن چلیں ابھی چونکہ گفتگو چل رہی اور معاملات جس نہج پہ پہنچ گئے اور جتنے وہ جو سینٹریفیوگل فورسز تھیں ایک دوسرے کو کھینچ رہی تھیں اور اس میں لگ یہ رہا تھا کہ بات نہیں بڑھے گی. تیسرے دور کے بعد ایک اچھی خبر آئی ہے کہ کہتے ہیں کہ 2 چیزوں کے اوپر معاملات طے ہو گئے, اب وقت کب ہوگا.
اچھا دیکھیں یہ جو سیاستدانوں نے فیصلہ کرنا ہے وقت کب ہوگا، اگر وہ کر لیتے ہیں کسی بھی طرح سے ہائپوتھیٹیکل اسمپشن، وہ آئین اور قانون کے اندر اس کی کوئی شک یا جگہ نکالنی ہوگی. ایسا نہیں ہے کہ میں اور آپ بیٹھے اور آپ کہیں اگر ہم ڈس ایگری کرتے ہیں، اس کو نکالنے کے اوپر بھی لیگل ایکسپرٹ بھی بیٹھے ہوئے ہیں کہ اگر دوبارہ انہوں نے اسمبلیوں میں آنا ہے، اسمبلیاں بحال ہونی ہے پروونشل اسمبلیاں، کیونکہ قانون اور آئین کہتا ہے کہ جس وقت الیکشن ہوں گے اس وقت کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہونا چاہیے. اب اگر سارے ملک میں ایک ہی کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہوگا تو 2 صوبوں کے جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہوں گے وہ کیسے ہوں گے، ان کو کس صورت میں نکالنا ہوگا، اس کے اوپر میرا خیال ہے تھوڑا سا وقت ہمیں چاہیے. گفتگو ہوگی، پازیٹیو وائبز مجھے آ رہی ہیں کہ آئندہ آنے والے چند دنوں میں کوئی اچھی خبر آپ سننے کو آپ کو ملے گی. چلیے جی، ہوپ فار دی بیسٹ. سلمان صاحب میں آپ کی جانب آؤں گی. سر ایک جانب تو مذاکراتی عمل ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑا ہی خوشگوار ماحول میں ہوا اور اس پہ کافی پازیٹیو چیزیں بھی سامنے آئی ہیں. کچھ جو معاملات رہ گئے ہیں اس پہ بھی انشاءاللہ ہم امید رکھتے ہیں کہ جلد ہی معاملات طے پا جائیں گے. لیکن جو ہم نے ایک جو پرسسٹنٹ چیز دیکھی ہے وہ ہے عمران خان صاحب کا رویہ. خاصا سخت ان کا رویہ مذاکرات شروع ہونے سے پہلے بھی تھا. مذاکرات جتنے بھی دور ہوئے اس کے بعد ان کی ایک تقریر آتی تھی جس پہ پھر وہ ایک سخت لہجہ اپناتے تھے. اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہی رویہ، اگر میں تھوڑا سا اپنی بات کو ایکسپینڈ کروں تو عدالتوں میں بھی جو زیر سماعت مقدمات ہیں وہاں پر بھی ہمیں وہ نظر آتا ہے. عدالتیں ان کو بار بار طلب کرتی ہیں لیکن وہ نہیں آتے. اگر آج ہی کی بھی مثال لے لوں تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں 8 زیر سماعت مقدمات تھے جس میں عبوری ضمانت کے سلسلے میں ان کا پیش ہونا ضروری تھا، اور انہوں نے اس سے پہلے یقین دہانی کرائی تھی کہ وہ خود بذات اپنی جو ذاتی حیثیت میں آئیں گے، لیکن وہ نہیں آئے. سر تو عمران خان صاحب کو لچک دکھانے کی آپ کیا سمجھتے ہیں، کس حد تک ضرورت ہے، اور یہی وہ وقت ہے کہ ان کو اپنے جو لہجے میں بھی تبدیلی لانے کی ضرورت ہے اور اپنے رویے میں بھی؟ دیکھیں نازیہ، اس میں آپ نے اپنے سوال میں ہی ایک جواب دیا ہے کہ اگر آپ سیاسی محاذ پہ ان کا طرز عمل دیکھیں تو بڑی معذرت کے ساتھ وہ تو کہتے تھے کہ میں چوروں اور ڈاکوؤں کے ساتھ مذاکرات نہیں کروں گا. پھر آپ نے دیکھا کہ نام نہاد صادق اور امین ان کے ساتھ بیٹھے نظر آئے کہ سب کچھ گوا کے ہوش میں آئے تو کیا ہوا کہ پہلے قومی اسمبلی توڑی، پھر قومی اسمبلی بحال ہوئی تو وہاں سے ریزائن کیے، پھر 2 اسمبلیاں جہاں پر اپنی حکومتیں تھیں وہ توڑی. کون سا ایسا کام انہوں نے نہیں کیا جس سے ان کو سیاسی نقصان پہنچا ہے؟ اور اب بھی یہ جو مذاکراتی عمل چل رہا ہے، میں آپ کے دوسرے سوال کا جواب بھی دیتا ہوں، اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس مذاکرات کی کامیابی میں ہی ان کی کامیابی ہے. اگر یہ مذاکرات ناکام ہوتے ہیں تو اس میں لوزر پی ٹی آئی ہوگی. اس لیے کہ جب وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ جی وہ بڑے مقبول ہیں تو مقبولیت کا پیمانہ تو انتخابات کی طرف انہوں نے پیش رفت کرنی ہے. جہاں تک آپ نے عدالت کے اندر ان کے طرز عمل کی بات کی ہے تو میرا خیال ہے انہیں عدالتوں سے تو قطعاً گھبرانا نہیں چاہیے، چونکہ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں اگر سب سے زیادہ کوئی ریلیف کسی شخص کو ملا ہے، بغیر پہنچے ہوئے بھی ملا ہے، پہنچے ہوئے بھی ملا ہے، تو وہ تو عمران خان صاحب ہیں. لیکن عدالتوں کے ساتھ ان کا طرز عمل کیا ہے؟ آپ کو صافی صاحب جانتے ہیں کہ میں نے اسی پروگرام میں بہت پہلے کہا تھا کہ آپ عدالتوں کے پاس جانے سے ریلیکٹنٹ کیوں ہیں؟ وہ تو تیار بیٹھے تھے، وہ تو بار بار آپ کو ریکویسٹیں کر رہے ہیں کہ ہم آپ کے لیے بیٹھے ہیں، تو وہ انہیں ریلیف دیتے رہے ہیں. آج بھی اگر وہ نہیں پہنچے تو کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے. لیکن میں یہ بات کہوں گا، جب آپ نے پاکستان کی سیاست میں رہنا ہے، آپ نے پہلے پاکستان کے ریاستی اداروں کو ٹارگٹ کر کے اچھا نہیں کیا، اس لیے کہ پاکستان دنیا بھر میں پاکستان کی جگنسائی ہوئی ہے. ایک شخص جو پاکستان کا چیف ایگزیکٹو رہا ہو اور جن اداروں کے بل بوتے پہ وہ مسند اقتدار پہ پہنچا ہو اور مسند اقتدار سے ان کی رخصتی ایک خالصاً آئینی عمل کی صورت میں ہوئی ہو، تو پھر انہیں پاکستان کے ریاستی اداروں کو ٹارگٹ نہیں کرنا چاہیے تھا. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اس کا فائدہ ہمارے دشمن ملک نے اٹھایا ہے. انہوں نے اپنے میڈیا کے ذریعے ہمیں ٹارگٹ کیا ہے، ہمارے مفادات کو زچ کیا ہے، ہمارے اداروں کی جگنسائی کا موقع ہم نے انہیں فراہم کیا ہے. اب بھی وہ اگر عدالتوں کے پاس جانے سے اعتراض برت رہے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ انہیں کوئی زیادہ پریشانی ہے. عدالتوں نے انہیں ریلیف دیا ہے، دے رہی ہیں. اور پاکستان کی عدالت عظمیٰ کے بارے میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ اداروں کو اس لیے جانے سے وہاں گریز نہیں برتنا چاہیے کہ پاکستان کے اہل سیاست کو جو آخری ریلیف ملتا ہے وہ ہمیشہ کورٹ سے ملتا ہے. لیکن آج جب جس عدلیہ کی ہم بات کر رہے ہیں، یہ آزادی اور خود مختاری دلانے میں پاکستان کی پولیٹیکل فورسز کا رول ہے. نازیہ، ہمیں آپ کے ناظرین کو بتانا ضروری ہے کہ ڈکٹیٹرشپ میں ان پہ قدغن لگتی ہے.
یہ پی سی او کے تحت حلف اٹھاتے ہیں. لیکن پاکستان کی پولیٹیکل فورسز نے ہمیشہ آزاد عدلیہ کے لیے جدوجہد کی ہے. یہ بھی کل کی بات ہے کہ ہم لوگ خود سڑکوں پہ نعرے لگا رہے تھے جب جسٹس افتخار چودھری کے ساتھ بدتمیزی کی گئی تھی اسلام آباد کے اندر. تو پھر پاکستان کی پولیٹیکل فورسز نکلی تھی, نواز شریف بھی نکلا تھا, عمران خان بھی نکلا تھا, قاضی حسین احمد بھی نکلے تھے, اس لیے کہ آزاد عدلیہ پاکستان کے لیے ناگزیر ہے, یہ جمہوری سسٹم کا حصہ ہے. لیکن جب ہم آزاد عدلیہ کی بات کرتے ہیں تو پھر اس کے فیصلے بھی آزادانہ ہونے چاہیے, ان سے یہ بھول نہیں چاہیے کہ ان کا ٹلٹ کسی ایک طرف ہے. لہذا میں سمجھتا ہوں کہ آج انہوں نے جو طرز عمل اختیار کیا ہے وہ لمحہ فکریہ پاکستان کی کورٹس کے لیے ہے کہ ایک شخص جس کو آپ مسلسل ریلیف فراہم کر رہے ہیں وہ آپ کو وزن دینے کے لیے کیوں کر تیار نہیں ہے. ٹھیک بالکل. اچھا صافی صاحب, کیا وجہ ہے, جس طرح سلمان خان صاحب نے بھی کہا کہ عمران صاحب کو مسلسل ہم دیکھ رہے ہیں ریلیف تو مل رہا ہے, آج عدالت نے خاصا ڈسپلیجر بھی اپنا شو کیا ہے کہ کیوں نہیں وہ خود آئے ہیں, کل پھر ایک موقع دیا ہے آنے کا, کیا وجہ ہے آپ سمجھتے ہیں کہ وہ عدالتوں سے کترا رہے ہیں؟ کیا ان کو شکوک و شبہات ہے کہ ان کو انصاف نہیں ملے گا, یا وہ خود کو جواب دہ نہیں سمجھتے عدالتوں کے سامنے؟ میرے خیال میں وہ ان کے ذہن میں اپنی مقبولیت اور ایک پاپولسٹ لیڈر کی جو روایتی ذہنیت ہوتی ہے اسی کے عین مطابق ان کا رویہ ہے. ان کے ذہن میں یہ خناس بیٹھا ہوا ہے کہ وہ ہر قانون اور ہر آئین سے مبرہ ہے. عدالتوں نے واقعی اپنے طور پہ عمران خان صاحب کے ساتھ بہت معاملات میں نرمی کا مظاہرہ کیا ہے. ان کو ان کی بیماری کا فائدہ بھی دلوایا گیا. آج جب وہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کی زخم میں انفیکشن کچھ بڑھ گیا ہے جس پہ سیاسی تبصرے ہو رہے ہیں, میں کسی کی بیماری کے حوالے سے کبھی بھی بات کرنا پسند نہیں کرتا, لیکن اگر واقعی ان کو بیماری خدا نخواستہ لاحق ہے, اللہ کرے کہ ان کے زخم ٹھیک ہو جائیں, اور ان کے زخم کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر اس کی سوزش بھی بڑھ گئی ہے اور خدا نخواستہ اس سے کچھ خون بھی رس سکتا ہے, لیکن جو ہماری جمہوری اور سیاسی اور پارلیمانی نظام سے عمران خان صاحب کی جو جارحانہ سیاست کے نتیجے میں جو خون رس رہا ہے اس کا مداوع بھی ضروری ہے. خان صاحب اگر بیمار ہے اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے, لیکن اگر ان کے خواب کسی وجہ سے پورے نہیں ہوئے, وہ بتا رہے تھے نا کل کہ میرے خواب جو ہے وہ ٹوٹ گئے ہیں اور وہ پورے نہیں ہوئے ہیں. بھئی آپ کے خواب واقعی بڑے اچھے ہیں, لیکن اگر آپ کے پاس تعبیر ہی نہیں ہے اپنے خوابوں کا تو ہم کیا کریں اور عوام کیا کریں؟ ہم عوام کو اسپیشلی خیبر پختونخوا کے عوام کو تو 10-12 سال سے جو ٹرک کی بتی کی بات وہ کر رہے تھے, سرخ بتی کی بات کر رہے تھے کہ باجوہ نے انہیں بتی کے پیچھے لگایا تھا, تو عوام کو جو آپ نے ٹرک کے بتی کے پیچھے لگایا تھا اس کا بھی تو آپ جواب دیں. آپ باجوہ صاحب سے ضرور اپنا جواب مانگے, وہ آپ کا حق ہے. آپ کیوں ان کے باتوں میں آئیں؟ آپ نے کیوں ان کو جو ہے غیر سیاسی قوت کو جو ہے اپنا مرشد بنا کے اور اپنی جو ساری جو ہے پوری سیاسی جو مستقبل ہے ان کے حوالے کیا؟ عوام کو تو بھی آپ جواب دیں. چلے عوام بیچاری آپ سے نہیں پوچھ سکتی, لیکن جو آئینی ادارے ہیں جس کا ایک جانب آپ ڈنڈورا بھی پیٹتے ہیں کہ 8 جو جج ہے وہ آئین اور قانون کے پاسدار ہوں گے. ہماری نظر میں تو تمام جج جو ہے قابل احترام ہے اور سب آئین اور قانون کے جو ہے پاسداری کے لیے ان کو کام کرنا چاہیے, اور ہماری نظر میں قابل ان کی ستائش ہے ان کے جو آئین اور قانون کے مطابق جو جج بھی کام کر رہے ہیں. لیکن جو جج آپ کو بلا رہے ہیں آپ ان کے حضور کیوں نہیں پیش ہو رہے ہیں؟ آپ کو اگر مسئلہ ہے تو اگر آپ جلد سے جلوس کر سکتے, جس طرح مریم نواز صاحبہ نے بھی آج تنقید کی ہے اور طنز کیا ہے کہ ریلی اور جلسوں کے لیے تو پھر آپ کی جو ہے پیر میں تکلیف نہیں ہوتی, لیکن جب عدالت آپ کو بلاتی ہے تو پھر آپ کو تکلیف شروع ہو جاتی ہے, اور پھر آپ سرٹیفکیٹ بھی جو ہے کینسر کے ایک مشہور اسپتال جو خدمت خلق میں بھی پیش ہے, پھر وہاں کی رپورٹیں پیش کرتے ہیں. کسی سرکاری اسپتال کا کسی مستند ڈاکٹر کی رپورٹ آج تک ہم نے نہیں دیکھی. وہ ایک الگ بات ہے. بات اگر عمران خان صاحب آئین اور قانون کی کرتے ہیں تو پھر آپ نے آئین اور قانون پہ عمل کر کے دکھانا ہے. ان کی ہر تقریر میں قانون اور آئین کی بالادستی کی بات ہوتی ہے, لیکن پریکٹیکل یہی میں بھی گزارش کر رہا ہوں, اور سلمان صاحب نے بھی یہی بات بتانے کی کوشش کی ہے کہ آپ
نے اپنے عمل سے اور قول و فعل سے پھر ثابت کرنا ہے. زبانی کلامی تو آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں, زبانی کلامی جو عمران خان صاحب کی گفتگو ہے وہ تو نیلسن منڈیلا سے زیادہ انقلابی ہے, وہ تو چی گویرا سے بھی بہت آگے کی باتیں ہیں اور سوچیں ہیں. لیکن میں وہی بات کر رہا ہوں, جو ان کے خواب ہے, جو ان کی سوچ ہے, وہ سنہرے ہے, وہ نرالے ہے, وہ بہت ہی خوبصورت ہے. لیکن آپ تعبیر تو ہمیں بتائے بھائی, چلے آپ تعبیر کروا نہیں سکتے, اس تعبیر کا رستہ تو ہمیں بتائے. ہمیں جتنی سمجھ ہے کہ اس قوم کی تقدیر اگر بدل سکتی ہے تو وہ آئین اور قانون پہ عمل کرتے ہی وہ ہم اپنے منزل پا سکتے, وہ پارلیمانی اور جمہوری نظام کو وقت اور ان کو اہمیت دیکھ کے ہی وہ منزل حاصل کر سکتے. اگر خان صاحب اس بات کے لیے تیار ہے تو ہم سب ان کے پیچھے ہیں, لیکن اگر وہ انا پرستی کے خول میں ہیں, اگر وہ شخصیت پرستی کے خول میں ہے, اگر وہ صرف یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اچھے انسان اور اچھے سیاستدان ہیں, باقی جو پاکستان ہے یا جو باقی سیاسی جماعتیں ہیں یا باقی لیڈرشپ ہے وہ کسی کام کے نہیں ہے, وہ قابل احترام نہیں ہے, تو یہ بات غلط ہے اور یہ جو ہے ہمیں منزل سے دور لے کے جائیں گے, قریب نہیں کریں گے. کی بڑی سخت ضرورت ہے. ٹھیک, ہمارے صاحب اگر میں یہ پوچھوں آپ سے کہ عدالت کی بے توقیری نہیں ہوگی کیا؟ یہ جو وہ کہتے رہے ہیں عمران خان صاحب, ابھی بھی ان کی اگر آپ تقریریں اٹھائیں تو وہ ہمیشہ انصاف کی اور قانون کی بات کرتے ہیں, لیکن بار بار عدالت طلب کرتی ہے, وہ نہیں آتے ہیں. تو کیا یہ عدالت کی بے توقیری نہیں ہے؟ یہ اس زمرے میں نہیں آتا کہ جب عدالت سے آپ نے انصاف لینا ہے, عدالت بلا رہی ہے آپ کو ضمانتیں درکار ہیں, آپ کی وہاں پر موجودگی ضروری ہے, لیکن آپ نہیں جا رہے. کیا پریسیڈنٹ سیٹ ہو رہا ہے اس 22-23 کروڑ عوام کے سامنے ایک ایسے لیڈر کا جو کہ ہر وقت قانون اور آئین اور انصاف کی بالادستی کا پرچار کرتی ہے؟ دیکھیں یہ جو ہے نا, اس پہ تو تبصرے کی ضرورت اس لیے نہیں بنتی کہ یہ سب کے سامنے ہے. ابھی صافی صاحب کہہ رہے تھے کہ عمل سے جو ہے وہ ساری چیزیں آتی ہیں. اقبال نے بھی کہا تھا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی. تو وہ جو ہے خود جو ہے ہم سب کو اپنے عمل سے بتا رہے ہیں کہ جو آپ اپنے ساتھ اگر 100, 50, 1000, 2000, 10,000 بندے لے جائیں, اس سے آپ عدالتوں کو بھی تھریٹن کر دیں. رول آف لا جو بھی اس وقت ایگزسٹ کرتا ہے, اچھا ہے یا برا ہے, اس کے اندر بہتری کی گنجائش ہے, اس کو آپ کہیں میں نہیں مانتا, ادھر میں چلا جاؤں گا. سیشن کورٹ کو جو ہے میں کچھ نہیں مانتا. ہائی کورٹ آج کو بھی جب وہ اسلام آباد میں وہ بلایا گیا تو اس جو بحث کے دوران وکلاء نے ججز کے ساتھ کی, انہوں نے یہ کہا کہ آپ ہائی کورٹ کے ججز کو عدالت نہیں سمجھتے. اور یہ ان کے اوپر کرمنل چارج تھا, کیسز کی نوعیت کافی ڈیفرنٹ ہے مختلف کیسز کی. تو اس میں قانون یہ کہتا ہے کہ اس شخص کی وہاں پہ موجودگی ضروری ہے, اگر تو آپ نے اس کے اوپر جو ہے چارج شیٹ دینی ہے اور اس کے بعد انویسٹیگیشن آگے بڑھے گی. وہ بڑھ ہی نہیں سکتی. یہ اس قانون کا حصہ ہے جس کے وہ 3 سال 7 مہینے وزیر اعظم رہے ہیں. اگر تو اس میں وہ چینجز لانا چاہتے تو وہ اس وقت ان کے پاس ٹائم تھا, پارلیمنٹ کے ذریعے لاتے, وہاں اس وقت وہ اور کام کرتے رہے. یہ کچھ سمجھ نہیں آنے والی بات کہ اس پہ کیا تبصرہ کیا جائے. یہ نظر آ رہا ہے لوگوں کو کہ آپ جب نکلتے ہیں جلسے جلوسوں میں, آپ نے ریلیز کی یوم جو ہے مزدور کے دنوں پہ, اس پہ تو آپ باہر نکل آئے. اس وقت سیکیورٹی کا کوئی خطرہ نہیں تھا. ہم شور کہ ہوگا خطرہ, ان کے پاس انفارمیشن بھی ہوگی, لیکن جب آپ اپنی پولیٹیکل جو پروسیس ہے یا جو آپ کا ایک جس کے تھرو آپ چاہتے ہیں کہ آپ دوبارہ اس حکومت میں آئیں, وہ کرنے میں کوئی چیز آڑے نہیں آتی. آپ ایک کانوائے کی صورت میں جاتے ہیں, اسٹیج کے اوپر آتے ہیں, وہاں پہ تقریریں چلتی ہیں اور جو کہ ان کے جلسے بڑے مشہور ہیں, اس میں گانے بھی ہوتے ہیں, اس میں شعر و شاعری بھی ہوتی ہے. عدالت جب آپ کو بلاتی ہے تو کہتے ہیں کہ نہیں ٹانگ میں درد ہے. وہ بھی ہم مان لیں, ہو سکتا ہے, اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ وہ زخمی ہوئے تھے, لیکن جو قانون کہتا ہے کہ کرمنل کیس میں ایک سرکاری ہسپتال کے ڈاکٹر نے یہ کرنا ہے, اس میں کیا جو ایشو ہے آپ کو, آپ اسی جلسے کی صورت میں کسی سرکاری ہسپتال چلے جائیں اور وہاں پہ اپنا جو ہے ایک معائنہ کرائیں اور اس کی رپورٹ جو ہے وہ پیش کریں. آپ اپنے ہسپتال میں جاتے ہیں, اس میں بھی لیگوں کا بھی آج تک ہمیں پتہ نہیں چلا کہ وہ, بلکہ ان کا وہ جو پہلا انسیڈنٹ ہوا تھا جس میں وہ بقول ان کے, اور بہت سارے جو ہے ہم نے رپورٹس بھی پڑھیں کہ ان کے اوپر وہ جان لیوا حملہ ہوا, اس کی رپورٹ بھی جو ہے وہ سرکاری اس سے نہیں آئی. اب یہ اس کے اوپر بھی بحث ہو سکتی ہے کہ جو کینسر کا ہسپتال ہے اور دنیا کے بڑے ہسپتالوں میں اس کا شمار ہوتا ہے, لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کے ملک کا مجوزہ قانون کہتا ہے کہ سرکاری ہسپتال کے اندر آپ کا ہونا چاہیے. اب یہ قانون ہے, اس کو بدلیں, آپ دوبارہ پاور میں آئیں تو بدل دیں. آپ کہیں کہ پرائیویٹ ہسپتال بھی ہو سکتے ہیں, اس میں یہ پروویژن بھی ہے. جب تک وہ آپ نہیں کریں گے لیگل پروسیجر کے اندر, اس وقت تک آپ جو ہے اپنے آپ کو کیوں ایزیوم کر رہے ہیں کہ آپ قانون سے بالا تر ہیں.
تو اگر آپ اس قانون کے لیے جس کے لیے آپ رہے اور آپ کہتے ہیں کہ ایک نیا پاکستان بنایا، ریاست مدینہ کا قیام کیا، قانون پہ سب کے لیے برابر ہے، اس برابری کو بتائیں لوگوں کے سامنے، ووٹ کے اندر جائیں، دوبارہ آپ کو ووٹ ملے، قانون چینج کریں، پھر یہ بات کریں. یہ نہیں ہے کہ میرے لیے قانون فرق ہے اور دوسروں کے لیے قانون عدالتوں فرق کا ہے. احترام زبانی نہیں بلکہ وہ عملی طور پہ نظر آنا بڑا ضروری ہے. ٹھیک ہے. اچھا سلمان صاحب، میں اس ڈسکشن کو تھوڑا سا آگے بڑھاؤں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ بالکل یہ بات حقیقت ہے کہ ہمارے ہاں جو سیاسی چپکلش ہے یا جو سیاسی بے چینی ہے وہ بھی ابھی ختم نہیں ہوئی ہے، بلکہ عروج پر ہی اس کو کہیں گے ہم. اور جو معیشت ہے ہماری وہ بھی ابھی تگڑی نہیں ہے، اپنے پاؤں پہ اسی طرح سے کھڑی نہیں ہے مضبوطی کے ساتھ. اس کی یقینی طور پہ ایک بہت بڑی وجہ یہی ہے نا کہ ہماری جو معیشت ہے اس کا براہ راست اثر انداز ہوتا ہے جو ہماری سیاست میں ہو رہا ہوتا ہے. لیکن سر یہاں پر یہ بات میں ضرور مینشن کرنا چاہوں گی، قابل ستائش بات ہے، جو حکومتی عزم ہمیں نظر آ رہا ہے وہ متزلزل نہیں ہے. اگر ہم ابھی جس طرح میں نے پروگرام کے شروع میں بھی بات کی کہ حکومت کی جو عوام کو ریلیف دینے کی پالیسیز ہوں، پورے رمضان میں ہم دیکھیں جس طرح سے مفت آٹے کی فراہمی کی گئی، اس حوالے سے دیکھیں، یا جو بھی جہاں جہاں حکومت کا بس چلتا ہے وہاں وہ جو عوام ہے اس کو ریلیف کے لیے پیکیجز اناؤنس کرتی ہے. کسان دوست پالیسی وزیر اعظم کی بڑی توجہ ہم نے دیکھی کہ کسانوں کے مسائل اور ان کو کس طرح سے جدید خطوط پر ان کی ٹیکنالوجی کو سوار کیا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ ایک سب سے بڑے تاریخی پیکیج کا اعلان بھی وزیر اعظم کی جانب سے کیا گیا. ہم اس کے ثمرات دیکھ رہے ہیں جو کسان دوست پالیسیز ہیں، اور پچھلے 10 سال کی نسبت گندم کی ریکارڈ پیداوار ہوئی ہے. سر یہ بڑی قابل ستائش بات ہے جو کہ جو گرد اڑ رہی ہے سیاسی چپکلیش اس میں کہیں ادھر ادھر ہو جاتی ہے، یہ پازیٹیو چیزیں انہینس نہیں ہو پاتی. سلمان صاحب دیکھیں نازیہ، آپ کا غالباً اشارہ پاکستان کی زراعت کی طرف ہے، اور پرائم منسٹر صاحب نے جب بمپر کراپ کی بات کی ہے، یہ بات ان کی درست ہے. دیکھیں پاکستان اگر کبھی قحط سالی یا فاقہ کشی کا شکار نہیں ہوا تو اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ پاکستان بنیادی طور پہ ایک زرعی ملک ہے، اور کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ پاکستان نے گندم امپورٹ کی ہو، بلکہ آپ کی گندم، آپ کی چینی، اب آپ کی کھاد جو ہے وہ تو جا رہی ہے افغانستان کے راستے، کہاں، سینٹرل ایشین کنٹریز تک. درست. اب جو بمپر کراپ کی انہوں نے بات کی ہے، پاکستان کے اندر نازکیہ کبھی روٹی اور دال کا ایشو نہیں رہا. میں آپ کو ایک بڑا بنیادی نقطہ بتا رہا ہوں کہ اس سے پہلے کبھی روٹی ایشو نہیں تھا پنجاب، اور کبھی کوئی شخص میں نے بھوکا نہیں سوتا دیکھا. آخر کیا وجہ ہے یہ پچھلے 3-4 سال کے اندر روٹی کی قیمت 5 روپے سے 20 روپے کیوں کر پہنچی؟ اس لیے کہ یہ بنیادی طور پہ گورننس کے ایشوز ہیں کہ اس سے پہلے بھی بمپر کراپ ہوتی رہی، یہ سمگلنگ ہوتی ہے. سمگلنگ میں کون لوگ ملوث ہیں یہ سب کو پتا ہے. دیکھیں صافی صاحب بیٹھے ہیں پختونخوا کے اندر، پختونخوا کے اندر بھی گندم ہوتی ہے، پنجاب دیگر صوبوں کو بھی گندم فراہم کرتا ہے. اور اب بھی جب آپ کی بمپر کراپ ہو رہی ہے ہم خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، لیکن جب بمپر کراپ ہو رہی ہے 3.25 لاکھ میٹرک ٹن گندم آپ کی ہوئی ہے. ہمارے ہاں گندم کا بحران پیدا نہیں ہونا چاہیے، اور گندم کا بحران جو ستمبر اکتوبر میں ہوتا ہے ہمیشہ اس کی ایک منصوبہ بندی کی جاتی ہے. اور جہاں تک شہباز شریف صاحب کا ایشو، آپ نے کہا کہ وہ جو انہوں نے ریلیف پیکج دیا ہے، میں انہیں بہت پرانا جانتا ہوں، وہ بڑا سینسٹیو آدمی ہے پاکستان کا پرائم منسٹر. خاص طور پہ دیکھیں یہ لفظ پتہ نہیں کہنا مناسب ہے یا نہیں، اس حوالے سے وہ کامریڈ ہیں، وہ انسانیت پہ یقین رکھتے ہیں. اور انہوں نے، مجھے یاد ہے جب یہ اپنی اسکیم شروع کی، میری ان سے ٹیلی فون پہ بات ہوئی، انہوں نے کہا، میں نے کہا جی آپ گندم آٹا کم قیمت پہ فراہم کر دیں، یہ زیادہ بہتر ہوگا. تو انہوں نے کہا کہ اگر پاکستان کی اشرافیہ سارے مراحت لے رہی ہے تو پاکستان کے غریب کو مفت آٹا کیوں نہیں فراہم کیا جا سکتا. اور پھر آپ دیکھ لیں کہ 84 ارب غالباً 84 ارب روپے پاکستان کے غریبوں کو آٹا سستا فراہم کیا گیا. یہ ریلیف لوگوں تک پہنچی ہے. اس میں ہو سکتا ہے بدنظامیاں بھی ہوئی ہوں، لیکن اس میں بدنیتی کا کوئی دخل نہیں ہے. لیکن جہاں تک معیشت کا مسئلہ ہے، دیکھیں آپ نے درست کا اپنا ایک سوال اٹھایا کہ پاکستان کا جو آج بڑا ایشو ہے وہ معاشی ایشو ہے. پاکستان کے اہل سیاست نے اس پہ سنجیدگی کیوں کر اختیار نہیں کی. کچھ لوگ پاکستان کو سری لنکا بنانا چاہتے تھے. میں بڑا کھل کے کہہ رہا ہوں پاکستان سری لنکا نہیں بنا. کیوں نہیں بنا؟ ان کے اپنے ایک مقاصد تھے، ان کا اپنا ایک ایجنڈا تھا. اور پھر مجھے یہ کہنے میں کوئی بات نہیں کہ ایک شخص جو پاکستان کا وزیر خزانہ رہا، 3 دفعہ وزیر خزانہ رہا، وہ اپنے وزیر خزانہ کو ٹیلی فون کال پہ کہتا ہے کہ آپ IMF کو لکھیں کہ ہم پیسے نہیں دیں گے. یہ مائنڈ سیٹ تھا، اور یہ مائنڈ سیٹ پاکستان کے خلاف تھا، پاکستان کی معیشت کے خلاف تھا. میں سمجھتا ہوں کہ آج جب ہم یہ کہتے ہیں کہ سیاسی استحکام ہوگا تو معاشی صورتحال بہتر ہوگی، مضبوط ہوگی. آج دنیا کے اندر بنیادی چیز معیشت ہے.
اب جنگیں جو ہے وہ توپوں ٹینکوں سے نہیں ہوں گی. اب جس ملک کی معیشت مضبوط ہوگی وہی ملک مضبوط کہلائے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے پاکستان کے اہل سیاست کو سنجیدگی اختیار کرنی چاہیے. پاکستان نے دیوالیہ نہ ہونا تھا نہ ہوگا. پاکستان کو ایک ذمہ دار مملکت کے طور پہ تا قیامت قائم رہنا ہے. لیکن پاکستان کے سیاستدانوں کو چاہیے کہ اپنے طرز عمل میں تبدیلی لائے, پاکستان کے لوگوں کے مسائل حل کریں. دیکھیں پاکستان میں اگر جمہوریت کے تسلسل کی ہم بات کرتے ہیں تو دنیا کے جمہوری معاشروں میں جب سیاستدان پارلیمنٹ میں سر جوڑ کے بیٹھتے ہیں تو وہاں کے لوگ مطمئن ہو جاتے ہیں کہ یہ لوگ ہمارے بارے میں سوچ رہے ہیں, یہ ہمیں ریلیف دیں گے, یہ اپنے ملکوں کے اندر استحکام لے کے آئیں گے. ہمارے ہاں ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ آپ حکومت میں ہوتے ہیں تو اپنے ایجنڈے پہ گامزن ہونے کی بجائے آپ سکور سیٹل کرتے ہیں اپنے مخالفین کے ساتھ. آپ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو آپ ملک کی معیشت کے در پہ ہو جاتے ہیں کہ پاکستان کے اندر انتشار اور خلفشار ہو. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ دشمن پاکستان کو اندرونی طور پہ غیر مستحکم کرنا چاہتا ہے تو نازیہ خان میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ ہم کون سی ایسی کمی چھوڑ رہے ہیں جو دشمن پوری کر رہے ہیں؟ بالکل بالکل, موقع ملتا ہے تو دشمن بھی طاق میں ہوتا ہے. بالکل ٹھیک. صافی سے بڑا ہی اہم نقطہ اٹھایا ہے انہوں نے. میں آپ سے جاننا چاہوں گی جب سے حکومت آئی ہے, جو اتحاد ہم نے دیکھا 1 سال ہوا ہے, ایک طرف سیاسی مشکلات, دوسری طرف معیشت کی مشکلات, پھر رہی صحیح ساری کسر بدترین سیلاب نے نکال دی. اس ساری صورتحال کے اندر یہ حکومت کی کتنی بڑا ایک اچیومنٹ کہا جائے اس کو, اور یہ خاص طور پہ جو حکومت کا جو فوکس ہے کہ عوام کو ہر طرح سے جو ہے اس کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے, چاہے وہ کسان ہوں, چاہے وہ اور جتنی بھی ضروریات زندگی ہیں لوگوں کو مہیا کیا جائے, کتنی سنجیدگی آپ کو نظر آتی ہے حکومت اقدامات میں؟ جی نازیہ, آپ سلمان صاحب ہماری بہت مشکلات آسان کر دیتے. وہ بہت سارے پہلو جو ہمارے ذہن میں نہیں آتے, ان کا مطالعہ اور تجربہ اتنا زیادہ ہے کہ وہ بہت چیزیں ہمیں ریمائنڈ کر دیتے ہیں. تو آپ کے سوال کا جو آسان جواب یہی ہے جو سلمان صاحب نے آپ کو بہت کمپریہنسو انداز میں بتایا کہ ترجیحات آپ کی ہونی چاہیے. اگر آپ کی ترجیح صرف ایک خاص نقطے پہ مرتکز ہے کہ میں نے اقتدار میں رہنا ہے, اگر میں اپوزیشن میں ہوں میں نے صرف پھر واپس جس طریقے سے بھی اقتدار میں آنا ہے, تو پھر آپ کی ترجیح جو ہے جو میرے اور آپ کے مسائل ہے, آٹا, چینی, دال ہے, بجلی, گیس, وہ ترجیحات نہیں رہتے. اب دیکھیں میں بہت ساری باتوں کو نہیں دہرانا چاہتا. گندم کا بحران کس کے دور میں پیدا ہوا؟ گندم چور مافیا جو تھا وہ کس کے زیر اثر اور زیر نگرانی کام کرتے اور کس کابینہ میں وہ لوگ موجود تھے؟ چینی کس دور میں غائب ہوئی؟ گھی کا مسئلہ, آئل کا مسئلہ کس دور میں شروع ہوا؟ یہ باقی جو ہم عمومی مسائل کا ذکر کر رہے ہیں وہ تو ہیں ہی, لیکن قدرت کا بھی ایک نظام ہے. سیلاب کی تباہی کے نتیجے میں بے شک وہ بہت بڑی تباہی آئی ہے, اللہ تعالیٰ نے ہم پہ بہت ایک آزمائش سے ہمیں دوچار کیا, لیکن میدانی علاقوں میں دیکھیں اس کا ریٹرن اللہ تعالیٰ بمپر کراف کی صورت میں, ہمیں گندم کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک ہمیں صلہ بھی دیا ہے. سیلاب اپنے ساتھ جو ہے زرعی زرخیزی بھی ساتھ لے کے آتا ہے, گرچہ اس دفعہ سیلاب اتنا زیادہ تھا کہ وہ گندم کی ایک بمپر کراف سے وہ نقصانات کا ازالہ نہیں ہو سکتا, لیکن کم از کم کسانوں کو اور ہمیں یہ اطمینان ہے کہ پچھلے دور حکومت میں ہم نے 5 لاکھ گندم ٹن جو ہے باہر سے ہمیں درآمد کرنی پڑی, اور گندم کی کوالٹی خیبر پختونخوا کے لوگ بہتر جانتے ہیں, پنجاب کے لوگ خوش قسمت ہے کہ وہاں پہ گندم کی پیداوار زیادہ ہے تو انہیں چوکر کھانے کا موقع بہت کم ملتا ہے. لیکن خیبر پختونخوا چونکہ وہاں پہ آلریڈی گرچہ زرعی صوبہ ہے لیکن گندم کی پیداوار اس قدر نہیں ہے, اس کی کئی وجوہات ہے, اس پہ تفصیل سے بات ہو سکتی ہے. لیکن افغانستان کا ایک طویل بارڈر, ایک پورا ملک جو ہے آپ کے وسائل پہ آپ کے ساتھ پل رہا ہے, ایک صوبے کے وسائل پہ اور ایک دوسرے ملک کے وسائل پہ ایک پورا ملک جو ہے وہ پل رہا ہے. اسی طرح بلوچستان کی بھی یہی حالت ہے. ایک تو وہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ بنجر زمینوں کی بہت بڑے رقبہ جات موجود ہیں. تو یہ سارے مسائل ہونے کے باوجود اس دفعہ بمپر کراپ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے تو ہمیں یقین ہے کہ جس طرح سلمان صاحب بتا رہے تھے کہ ایک اچھے منتظم وزیر اعظم ہے, نامساعد حالات میں بھی وہ بہت کچھ کر جاتے, جس طرح سیلاب میں انہوں نے رسپانس کیا. تو ہمیں امید یہی ہے کہ جو ایک اسپیشل مافیا ہے گندم مافیا کا, وزیر اعظم صاحب کی نظر ان پہ ضرور ہونی چاہیے. جو کارٹیلز بنے ہوئے ہیں, جو مارکیٹ میں جب سپلائی چین کا جب مسئلہ پیدا ہوتا ہے اور اس سے ذخیرہ اندوز جو ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں, ماضی میں ہم نے دیکھا,
ان کو اگر کنٹرول کیا جائے تو پاکستان کا اس دفعہ جو فصل آئی ہے گندم کی، تو ہمیں امید ہے کہ جو ماضی قریب میں ہم نے گندم کی شارٹیج دیکھی ہے وہ نہیں ہوگی، لیکن اس کے لیے ضروری یہی ہے کہ ایک اوپن مارکیٹ رکھی جائے اور مارکیٹ میں چیک اور بیلنس ہو، اور جو ذخیرہ اندوز ہو ان پہ کڑی نگاہ رکھی جائے، اور سمگلنگ ایگزیکٹلی اس پر وزیر اعظم نے بات بھی کی، انہوں نے کہا ہے کہ یہ تمام چیزیں وہ ان کی نظر میں ہیں اور ان کو ضرور دیکھا جائے گا۔ اچھا، پروگرام میں چونکہ وقت کم ہے اور ایک اہم چیز جو ہے وہ میں چاہوں گی وہ اس پہ میں آگے لے کے چلتی ہوں پروگرام کو۔ ہمارے صاحب، میں آپ سے اس بارے میں جاننا چاہوں گی، ہم نے پروگرام کے آغاز میں بتایا کہ افغانستان کے جو وزیر خارجہ ہیں مولوی امیر خان متقی، ان کا ممکنہ دورہ ہے پاکستان پہ۔ ایک تو اس وقت اگر میں آپ سے جاننا چاہوں کہ پاکستان افغانستان کی جو تعلقات کا جو کرنٹ سٹیٹس ہے وہ آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں، اور اس دورے کی اہمیت کے حوالے سے میں چاہوں گی کہ آپ کچھ اگر تجزیہ دیں اپنا۔ جی دیکھیں، جب سے افغانستان کے اندر طالبان کی حکومت آئی، جس کو بہت سارے جو انٹرنیشنل ریلیشنز کے جو ایکسپرٹ ہیں اس کو کہتے ہیں ڈیفیکٹو رجیم، اس کی ریزن یہ ہے کہ وہاں پہ ان کو ریکگنیشن نہیں ملی، اور ان کے اوپر جو دوحہ معاہدے کے تحت کچھ آبلیگیشنز تھیں وہ ان کو وہ پورا کرنے میں ناکام رہے، اور اس کے بعد وہاں پہ زلزلے، سیلاب، فیمائن اور بینکنگ سسٹم کا کلیپس ہونا، 40 ملین کی آبادی کو کرنا، دہشت گردی کی ایک لہر کا آنا، ISIS، KP، ETIM، بہت سارے مسائل تھے۔ ان سب سے بڑھ کے ہم نے دیکھا کہ انہوں نے کچھ اچھے کام بھی کیے اور کچھ بہت غلط کام بھی کیے۔ جو اچھے کام تھے، انہوں نے اپنا ایک ریونیو جنریٹ کیا، پہلا بجٹ دیا جس سے ان کے حالات تھوڑے سے سٹیبل ہوئے، لیکن دوسری طرف جو ہم نے دیکھا کہ انکلوسیو گورنمنٹ، جو کہ ریجن کا بھی ان کے ساتھ ایک مطالبہ تھا، لیکن میرے ذاتی رائے میں نان سٹارٹر یہ شاید نہیں ہو، جو سب سے بڑا مطالبہ تھا وہ عورتوں کی تعلیم کا تھا اور ہیومن رائٹس کا تھا، میڈیا کے فریڈمز کا تھا۔ اس پہ بات ہونی چاہیے، ہو رہی ہے۔ قطر میں بھی 2 دن پہلے جو ہے ہوا، ایک فورم ہوا جس کے اوپر UN نے کیا، انفارچونیٹلی وہاں پہ ان کو نہیں بلایا گیا۔ یہ بھی بڑی ایک عجیب بات تھی کہ جس کے اوپر بات ہو رہی ہے اس کو بلا نہیں رہے۔ ہیونگ سیڈ دیٹ، ایکسپیکٹڈ ہے، میڈیا رپورٹس کہتی ہیں کہ وہ جو ہے 6 تاریخ کو پاکستان میں آئیں گے، ان کے جو انٹرم فورن منسٹر ہیں، اور ان کی یہاں پہ چائنی وزیر خارجہ کا بھی متوقع ہے وزٹ۔ SCO کا سمٹ جو ہے کل سے شروع ہوگا گوا میں، اور اس کے بعد وہ پاکستان آئیں گے۔ ہمارا ایک ٹرائی لیٹرل میکنزم ہے چائنا، پاکستان اور افغانستان کا، اس کی ایک امید ہے کہ اس کے اوپر گفتگو، اور اس گفتگو کے اندر بارڈر مینجمنٹ ایک بہت اہم ایشو ہے، اور اس وقت پاکستان اور چائنا، اور اسپیشلی چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کو ایکسٹینڈ کرنے کی بات ہو رہی ہے سینٹرل ایشیا کی طرف وایا افغانستان۔ اس میں سیکیورٹی کا ایک بہت بڑا ایشو ہے جس میں تحریک طالبان پاکستان کے اوپر بارہا بات ہو چکی ہے ان سے، ایک یہ بات ہونے کی متوقع ہے۔ اس کے علاوہ جو ٹریڈ کے معاملات ہیں اس کو کسی اس نہج پہ لیا جائے کہ ریجنل کنٹریز جو ہیں آپس میں متفق ہوں۔ تاشقند میں کچھ دن پہلے افغانستان کے اوپر گفتگو ہوئی، قطر میں ہوئی، اور اب اگر ان تینوں ممالک کی ہوتی ہے تو ایک بہت امید ہے کہ افغانستان کے معاملے کو حل کرنے کی ایک نئی جو ہے کوشش اور جہد جو ہے چائنا کی لیڈرشپ میں نظر آئے گی۔ صاحب اس میں کچھ آپ ایڈ کرنا چاہیں، پھر میں سلمان صاحب سے آزادی صحافت پر ان کی رائے لوں گی، ٹائم بالکل کم ہے۔ جی، افغانستان سچویشن جو ہے پاکستان کی سیکیورٹی حالات اس سے براہ راست منسلک ہے۔ جو ٹیکنیکلٹیز کے بارے میں امام خان صاحب نے بہت تفصیل سے آپ کو بتایا تو اس جانب میں نہیں چاہوں گا، لیکن ہمیں مسئلہ اس وقت جو درپیش ہے وہ سرحدی پٹی میں افغانستان سے جو مسلسل دراندازی ہے، اور پاکستان کی جو شکایات ہے کہ افغانستان کی سرزمین دوحہ معاہدے کے خلاف استعمال ہو رہی ہے، اور جو طالبان کے ساتھ جو پاکستان کے اپنے سفارتی جو تعلقات ہے ایک حد تک، اس کا بھی وہ مسلسل جو ہے پاکستان کی امیدیں جو ہے جو وابستہ تھی کہ نئی رجیم کے آنے کے بعد جو ہے افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی۔ یہ شکایات ہے، پاکستان نے ڈوزیئرز دیے ہیں، پاکستان نے تفصیلات مہیا کی ہے طالبان کی عبوری حکومت کو، اور اس بات کی توقع ہے کہ مولوی امیر خان متقی صاحب جب یہاں اسلام آباد تشریف لائیں گے تو دفتر خارجہ اپنے لیول پہ ثبوتوں کے ساتھ بہت ساری چیزیں ان کے سامنے رکھیں گے۔ ان کے جو عمومی مسائل ہے نو ڈاؤٹ کہ اس پہ بھی جو دو طرفہ ہمارے تعلقات ہے، برادر ملک ہے ہمارا، اس پہ بھی بات ہوگی، لیکن سب سے زیادہ کنسرن اس وقت جو بحیثیت پاکستانی ہمیں اور جو ہمارے اداروں کو جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ افغانستان کی سرزمین سے مسلسل جو دراندازی ہے اور جو سیکیورٹی کے مسائل جو ہمیں لاحق ہے، تو اس کا حل پاکستان فوری طور پہ چاہتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا سلمان غنی صاحب، سر اگر اس میں آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں تو ضرور کیجیے گا، ٹائم میرے پاس بہت ہی مختصر ہے۔ آج سر آزادی صحافت کا عالمی دن بھی منایا جا رہا ہے، قومی اسمبلی میں اس حوالے سے قرارداد بھی پاس، اعظم محمد شہباز شریف نے جو ہے اس سلسلے میں خراج تحسین بھی پیش کیا صحافیوں کو جو اپنی صحافتی ذمہ داریاں بخوبی احسن ادا کرتے ہیں، کیا کہیے گا سر اس حوالے سے؟
دیکھیں یہ دن جو ہے یہ صرف پاکستان میں نہیں بلکہ دنیا بھر میں منایا جا رہا ہے، اور اس میں دیکھا جاتا ہے کہ آزادی صحافت کے حوالے سے صورتحال کیا ہے۔ دیکھیں جب ہم آزادی صحافت کو ڈسکس کرتے ہیں تو پاکستان کے اندر یہ صورتحال کوئی اچھی نہیں رہی۔ دیکھیں ہم ڈکٹیٹرشپ کی مثال دیتے ہیں، خود جمہوری ادوار کے اندر بھی جو لوگ خود میڈیا کی آزادی کی جدوجہد کے نتیجے میں برسر اقتدار آئے، انہوں نے بھی آ کے میڈیا پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی۔ لیکن نازیہ، میں جس مکتبہ صحافت کے جس مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا ہوں، میں مادر پدر آزادی کے خلاف ہوں۔ دیکھیں جب ہم آزادی صحافت کی بات کرتے ہیں تو یہ قومی مفادات کے تحفظ کے ساتھ مشروط ہے، اس میں اداروں کی عزت و تکریم بھی ہوتی ہے، اس میں جمہوریت اور جمہوری عمل کا تسلسل بھی قائم رکھنا ہوتا ہے، اس میں انسانی حقوق کی بات بھی ہے، اس میں عوام کے مسائل اور مشکلات کا حل بھی ہونا چاہیے، اور خاص طور پہ یہ کہ ہمیں کسی کے ایجنڈا کی بجائے اپنا جو کام ہے وہ کرنا چاہیے۔ دیکھیں بات یہ کہ جب ہم کسی کے ایجنڈے کی بجائے پاکستان کے اندر ایک آزادی صحافت کو پیشہ ورانہ آزادی کے ساتھ مشروط کرتے ہوئے حق اور سچ کی بات کریں گے اور کسی کے مقصد کو آگے بڑھانے کی بجائے اپنا رخ درست رکھیں گے، تو میں نہیں سمجھتا کہ پھر آزادی صحافت پر کوئی قدغن بن سکے گا یا کوئی طلبہ۔ بہت شکریہ سلمان صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود رہے۔ پروگرام کا وقت بالکل ختم ہو چکا ہے۔ بہت شکریہ رشید صافی صاحب سر، آپ پروگرام میں تشریف لائے۔ بہت شکریہ ہمایوں خان صاحب سر، آپ کا بہت شکریہ۔ یقینی طور پہ قومی مفاد ہر حال میں مقدم ہونا ضروری ہے، اسی میں ہماری بھلائی بھی ہے اور ہماری فلاح بھی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ کیپٹل ویو سے فی الوقت اتنا ہی۔ نازیہ خان کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔